اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سید عالم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باتیں ان کی جو روشنی کے مینار ہیں، آج اس سلسلے میں بات کریں گے ہم غوث الاعظم، غوث الثقلین، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، حضرت سید شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ غوث ہو غوث الورا محبوب سبحانی میرے، رہبر دین خدا محبوب سبحانی میرے، ایک نظر میری طرف بھی ہو خدا کے واسطے، ہوں مصیبت میں گھرا محبوب سبحانی میرے۔ دشمنان دین کے بغداد میں جب سر اٹھے، تم نے نیچا کر دیا محبوب سبحانی میرے۔ پھر تمہاری ہے ضرورت دستگیری کے لیے، پھر نیا فتنہ اٹھا محبوب سبحانی میرے۔ حق پر باطل حملہ آور، آج پھر ہے ہر طرف، المدد اے رہنما محبوب سبحانی میرے۔ صابر خستہ تمہارے آستانے کا فقیر، کر رہا ہے التجا محبوب سبحانی میرے۔ غوث الاعظم جیلان میں یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر ہے۔ بچپن میں ہی آپ یتیم ہو گئے۔ والدہ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ تحصیل علوم کے لیے آپ نے والدہ ماجدہ سے بغداد شریف جانے کی اجازت طلب کی۔ ماں نے اجازت دے دی۔ روانگی کے وقت والدہ ماجدہ نے سچ بولنے کی نصیحت کی۔ راستے میں قافلہ کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے سچ سب کچھ بتا ڈالا۔ ڈاکو کے سردار نے آپ سے کہا کہ یہ جانتے ہوئے کہ ہم ڈاکو ہیں اور تمہارا دینار ہرگز ہرگز نہیں چھوڑیں گے، تم نے یہ راز کیوں کر ظاہر کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ چلتے وقت میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے سچ بولنے کی نصیحت کی تھی، میں کیوں کر جھوٹ بول سکتا ہوں؟ ڈاکوؤں کا سردار بےحد متاثر ہوا، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی اور قافلہ کا سارا سامان لوٹا دیا۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو حق گوئی پر ہی بارگاہ رب العالمین سے ولایت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن حکیم فرما رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بحق جناب ولی بوسعید عیاں مجھ پر کر راز حبل الورید، بحق جناب شہ غوث پاک حجامہ گنہ کا میرے چاک چاک۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے 4 شادیات کی۔ امجد شریف کا خانوادہ غوث الاعظم کا خانوادہ ہے، جس کی نسبت
حضرت سید شاہ عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ غوث الاعظم کے صاحبزادگان میں سے ہیں، اسی لیے یہاں کے سادات کرام قادری رزاقی لکھتے ہیں۔ آپ حضرت قاضی ابو سعید المبارک رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ حضور غوث الاعظم کا طریقہ یہ ہے کہ تمام اختیارات اور قدرت سے دستبردار ہو کر تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دیا جائے۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ نظر شہود میں صرف خدا بچے۔ حضرت شیخ عدی بن ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ام محترم سے کسی نے غوث الاعظم کے طریقے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا طریقہ ہر حال میں فروتنی تھا۔ آپ قلب و روح اور ظاہر و باطن آپ کا ایک تھا، اور مقدرات الہیہ سے ہر حال میں خوش رہنا آپ کا طریقہ تھا۔ غوث الاعظم نے فرمایا کہ ہر ولی کے لیے کسی نہ کسی کا قدم ہے جس کا اتباع اس کے لیے ضروری ہے۔ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہوں جو بدر کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ثانی تمہارا ہے محی الدین جیلانی، تمہارا در ہمارا ہے محی الدین جیلانی۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے رہبر، میرے سرور، مجھے کہہ دو ہمارا ہے محی الدین جیلانی۔ پے تسکین تمہارا نام صبح و شام لیتا ہوں، یہی دل کا سہارا ہے محی الدین جیلانی۔ اور دیکھیے ہمارے پیر و مرشد شیخ شاہ احمد احمد صابر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے غوث الاعظم کی شان میں منقبت لکھی ہے۔ ان کے یہ اشعار ہیں، کیا فرما رہے ہیں آپ کہ نہ لوگے تم خبر میری، یہ ناممکن ہے جب تم نے ہزاروں کو سنوارا ہے محی الدین جیلانی۔ محی الدین جیلانی، خدا بے شک تمہارا ہے، خدا بے شک تمہارا ہے محی الدین جیلانی۔ اور اس شعر پہ غور کیجئے کہ تمہارا جو گھرانہ ہے محمد کا گھرانہ ہے، یہی رتبہ تمہارا ہے محی الدین جیلانی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ صابر مبتلا ہجر ہے، دیکھو نہ کیوں آ کر تمہیں کیسے گوارا ہے محی الدین جیلانی۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں مرشد کامل کے دست حق پرست پر مکمل اتباع اور فرما برداری، احکام خدا اور رسول خدا کے عہد و پیما کو بیعت کہتے ہیں، اور اسی کو پیری مریدی بھی کہتے ہیں۔ یہ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے لے کر سلسلہ بسلسلہ صوفیاء کرام اور مشائخ اعظام کا معمول رہی ہے۔ قرآن حکیم اس کی روشن دلیل موجود ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک تم سے اے رسول بیعت کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر اسی سورہ شریف میں ارشاد باری تعالیٰ اس طرح ہے، یقیناً اے اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب وہ تم سے اے رسول درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے۔ دونوں آیتیں سورہ فتح کی ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پروانہ وار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر اپنا اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت ہوئے تھے۔ لہذا عشق و محبت کو استوار و مضبوط کرنے
اور احکام خدا و رسول کی اطاعت و فرما برداری کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اسلام کے اندر یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت، اور یہی سنت مشائخ اور صوفیاء کرام میں لگاتار اور برابر جاری و ساری رہی، جس کو آج ہم پیری مریدی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ پیری مریدی اشاعت اسلام کا اصل ذریعہ ہے، اس اشاعت اسلام کا اصل ذریعہ ہے اور تقرب الہی کا محکم اور مضبوط وسیلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام میں بعض کا قول ہے کہ راہ طریقت میں جس کا کوئی شیخ نہیں، اس کا شیخ شیطان ہے۔ علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ مرید پر واجب ہے کہ شیخ سے آداب طریقت سیکھے، کیونکہ استاد کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں آداب مریدین کے تحت فرماتے ہیں کہ مرید کے لیے یہ ہدایت ہے کہ ظاہر میں کبھی اپنی مخالفت نہ کرے اور نہ ہی باطن میں اس پر کوئی اعتراض کرے، کیونکہ جو ظاہری ادب ترک کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، اور جو باطن میں اپنے پیر پہ اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کی لغزش ہے۔ مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کے لیے اپنے نفس کا دشمن بن جائے، ظاہر و باطن میں پیر کی مخالفت ترک کر دے، پیر کی مخالفت چھوڑ دے، ترک کر دے۔ مرید کو نماز کے سوا اپنے پیر کے آگے کبھی مصلی نہیں بچھانا چاہیے، اور نماز ادا کرنے کے بعد فوراً پیر کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ پیر کی گفتگو میں کوئی نقص نظر آئے تو خاموش رہے، اس کی تردید نہ کرے۔ شیخ کے سامنے زیادہ بات نہ کرے۔ مرید کے لیے عافیت خاموشی میں ہے۔ جب مرید اپنے شیخ سے ادب سیکھنے کا ارادہ کرے تو اعتقاد رکھے کہ اس زمانے میں اس کا شیخ سب سے بہتر ہے، اور محض اللہ کے لیے شیخ کو قبول کرے، اپنے اسرار کو شیخ کو آگاہ کر دے اور کسی کو نہ بتائے۔ ہاں، کسی بات کو پیر ظاہر کرنے کے لیے حکم دے تو مرید اسے ظاہر کر سکتا ہے۔ جب مرید پیر کے حضور حاضر ہو تو پیر کے لیے لازم ہے کہ مرید کو محض خدا کے لیے قبول کرے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ اسے چاہیے کہ مرید کو نصیحت کرے اور اس پر مہربانی کی نظر رکھے۔ مرید جو بوجھ نہ اٹھا سکے، پیر وہ اس پہ نہ ڈالے۔ پیر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ہمت سے مرید کی تربیت کرے، اور اگر مرید میں کوئی خلل یا فتور نظر آئے تو اس کی طرف سے توبہ کرے۔ پیر کے ذمہ یہ بھی ہے کہ مرید کے اسرار کی نگہبانی کرتا رہے۔ مرید کے جس حال کا اس کو علم ہو گیا ہے اسے دوسروں پہ ظاہر نہ کرے، کیونکہ اسرار امانت ہوتے ہیں۔ غوث الاعظم نے فرمایا کہ اے غوث الاعظم، نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کے حال کی کسی کو خبر نہیں، نہ دنیا والوں کو ان کا حال معلوم ہے اور نہ ہی آخرت والوں کو، نہ جنت کے فرشتوں کو نہ ہی دوزخ کو۔ میں نے ان کو نہ جنت کے لیے پیدا کیا نہ دوزخ کے لیے، نہ ثواب کے لیے اور نہ عذاب کے لیے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے ان کا یقین کیا اگرچہ ان کو نہ پہچانا۔ اے غوث الاعظم،
تم انہی میں سے ہو۔ عشق کے شیریں گھاٹ کے بارے میں غوث الاعظم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی عشق کا شیریں گھاٹ ہے، بارگاہ وصل میں مقام عرفہ حاصل ہے، لیکن میرا حصہ اس سے بھی زیادہ میٹھا اور بلند ہے۔ ارادہ سے فانی ہو جانے کے بارے میں غوث الاعظم نے فرمایا کہ جب تم ارادہ سے فانی ہو جاؤ گے تو اللہ کی مرضی کے سوا کوئی ارادہ نہ کرو گے، بلکہ تمہارے ارادے کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تم میں ظاہر ہوگا۔ لوگوں نے غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے لباس فاخرہ پہ اعتراض کیا تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ موت کا کفن ہے اور میت کا کفن عمدہ اور نفیس ہوتا ہے، جبکہ یہ تو باہزار موت کے بعد ہے، ہر ایک بار بار مرتا اور جامی بارہا مرتبہ۔ کیا کہنا ہے؟ اپنے آپ کو مخلوق سے فنا کر لینے کے بارے میں غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مخلوق خیر بھی ہے اور شر بھی، لہذا مخلوق سے خیر کی امید نہ رکھو اور اس کے شر کا خوف نہ کھاؤ۔ نظر شہود میں اللہ تعالیٰ باقی رہے گا جیسا کہ وجود مخلوق سے قبل تھا، اور تقدیر میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں، تو وہ تقدیر کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا اور خیر کے دریا میں غرق کر دے گا۔ کب؟ جب نظر شہود میں صرف خدا بچے گا تب، اور تم ہر بھلائی کے کاموں اور ہر نعمت و راحت اور امن و سکون کا چشمہ بن جاؤ گے۔ یہی فنا طالبوں اور سالکوں کا مطلوب و مقصود اور ان کے مطالب کا منتہا ہے۔ تقرب اللہ کے بارے میں غوث الاعظم نے فرمایا، اللہ سے قربت کے بارے میں، کہ مجھ سے خواب میں ایک بوڑھے شخص نے سوال کیا کہ کس طرح اپنے رب کا تقرب حاصل کر سکتا ہوں، کس طرح اس کی قربت حاصل کر سکتا ہوں؟ تو میں نے جواب دیا کہ تقرب حاصل کرنے کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ ابتدا ورع اور تقوی ہے، اور انتہا رضا، تسلیم اور توکل ہے۔ مانوی موت کے بارے میں غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم مخلوقات سے فانی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر خدا کی رحمتیں ہوں اور نفس سے مردہ ہو جاؤ، اور جب تم خواہش سے فانی ہو جاؤ گے تو تمہیں فرمایا جائے گا کہ اللہ تم پر رحمت کرے اور تمہیں ارادوں اور آرزوؤں سے موت دے دے، اور جب تم ارادے اور آرزوؤں سے فانی ہو جاؤ گے تو تمہیں کہا جائے گا کہ اللہ تم پر رحم کرے اور تمہیں اپنے ارادے اور ذات کے ساتھ زندہ اور باقی کر دے۔ اس مقام پر تمہیں دائمی زندگی عطا کی جائے گی جس کے بعد موت نہیں، اور ایسی غنا حاصل ہوگی جس کے بعد احتیاج نہیں، اور ایسی نعمتیں عطا ہوگیں جس کے بعد منع نہیں، اور ایسی راحتوں سے ہمکنار کیا جائے گا جس کے بعد کوئی سختی اور غم نہیں۔ تمہارے بارے میں آرزوئیں درست ثابت ہوں گی، تمہارے بارے میں لوگوں کی باتیں سچی ہوں گی، اور تم سرخ گندھک بن جاؤ گے۔ تمہارا مرتبہ پہچانا جا سکے گا، فرد، غیب الغیب اور سر السر ہو جاؤ گے۔ اس وقت تم تمام رسولوں، نبیوں اور صدیقوں کے وارث بن جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ اپنے زمانے میں مراتب ولایت ختم کر دیے جائیں گے، اور ابدال تمہاری طرف رجوع کریں گے۔ تمہارے دم قدم سے جان لیوا سختیاں دور کی جائیں گی، اور وجود و برکت کی دعا سے لوگوں پر باران رحمت نازل ہوگی۔ کھیتیاں اگائی جائیں گی،
اور امداد و اعانت سے سرحدوں پر قائم لوگوں کو والیان سلطنت، پیشوان قوم اور ان کے متبعین اور باقی تمام مخلوق سے تکالیف و مصائب دور کر دی جائیں گی، اور تم شہروں اور شہروں کے باشندوں کے والی بن جاؤ گے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے کسی نے ولی کے صفات کے متعلق سوال کیا تو آپ نے 12 صفات بیان فرمائے: رحم دلی، شفقت، عیب پوشی، نیکی کی ہدایت کرنا، رفاقت، راستی، شرم و حیا، کھانا کھلانا، برائی سے روکنا، شجاعت، عالم فاضل۔ مزید آپ نے فرمایا کہ اللہ رحیم و کریم اور ستار العیوب ہے، اس سے رحم دلی اور عیب پوشی سیکھنی چاہیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاقت اور شفقت سیکھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے راست گوئی سیکھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے برائی سے روکنا اور نیکی کی ہدایت کرنا سیکھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کھانا کھلانا اور شرم و حیا سیکھے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے شجاعت اور علم سیکھے۔ اور اکثر اسم اعظم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو غوث الاعظم نے فرمایا کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے اور یہ حل المشکلات۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ جلیل القدر اور صاحب کرامت بزرگ گزرے، آپ کی ذات پاک سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا، مردہ انسان کو زندہ کر دینا، انگشت مبارک کو روشن کر دینا، دور دراز علاقے سے لوگوں کی مدد کر دینا، اندھے کو بینا کر دینا، بارش اور بادل پر تصرف، مرغ کو زندہ کر دینا، چور کو ابدال بنا دینا، بر و بحر پر حکومت جیسی بے شمار کرامتوں کا ظہور آپ کی ذات مثال سے عمل میں آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں اور متقدین کے ساتھ حضرت امام حنبل رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس پر حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ رات ہو گئی، بہت تاریک شب تھی، سبوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آپ آگے بڑھے اور تمام لوگوں سے کہا کہ تم لوگ میرے ہمراہ پیچھے پیچھے آؤ۔ جب جب ضرورت ہوئی آپ نے اپنا دست مبارک آگے کیا اور وہ روشن ہو گیا۔ سبھی لوگ اسی روشنی میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ حضرت امام حنبل رضی اللہ عنہ کے آستانہ پر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ ربیع الثانی 561 ہجری میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کا آستانہ عالیہ بغداد شریف عراق میں مرجع خلائق ہے۔ 11ویں شریف کے موقع پر کئی سال پہلے میری بھی حاضری آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہوئی ہے۔ رب المشرقین اور رب المغربین قبول و مقبول فرمائے اور اپنے محبوبین، مقربین، مخصوصین کا صدقہ عطا فرمائے، فضل خاص فرمائے، آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث الاعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجئے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔